یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے 12 قبیلوں کے اندر بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، ان کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے، ان کے لیے آسمانوں سے من اور سلوہ آیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ اور اللہ نے فرمایا اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے بات کو بدل ڈالا اور ہفتے والے دن لوگوں کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ہمیں بھی کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہر بات کے اندر ہر معاملے میں اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 167 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین جب بنی اسرائیل کی بغاوتیں حد سے بڑھ گئیں، بنی اسرائیل ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے اندر سرگرم تھے، تو اللہ نے اس وقت بتا دیا میں ان کے اوپر ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے اس معاملے کو۔ پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کتاب کے وارث بنے تورات کے، انہوں نے اس کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو وعدہ طے کر رکھا تھا یعنی وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے ان کے اوپر یہ طور پہاڑ کو بھی کھڑا کر دیا تھا، لیکن یہ پھر بھی اپنی منمانی کرنے والے تھے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے مزید بات سبق کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ تَعَذَّنَا، اور جب ہم نے بتلا دیا تھا، اطلاع دے دی تھی، ربو کا آپ کے رب نے، اس وقت کو یاد کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَبْعَثَنَّ، ہم ضرور بھیجیں گے، علیہم اس قوم کے اوپر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، مَن يَصُومُهُمْ جو چکھائے گا ان کو، سوء العذاب برے عذاب سے جو ان کو دوچار کرے گا۔ جس مرضی خطے کے اندر چلے جائیں، جس مرضی علاقے کے اندر یہ یہودی چلے جائیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر کسی نہ کسی ایسے انسان کو ضرور مسلط کرے گا جو ان کو دگنے عذاب سے دوچار کرے گا، برے عذاب سے ان کے ساتھ نمٹے گا۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمہیں نجات نہیں دی، یہ فرعون تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیے رکھتا تھا، تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری ہر کام کے اندر نافرمانی کی ہے، ہماری ہر کام کے اندر مخالفت کی ہے، لہٰذا قیامت تک کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ہم ان کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط ضرور کریں گے جو ان کی نیندوں کو حرام کر دیں گے۔ اور حقیقت بات ہے آج بھی یہودی چاہے جتنا مرضی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اسلحات کے لحاظ سے، جس مرضی لحاظ سے آگے ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ہے۔ کسی وقت بھی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، وہ مجاہدین کی صورت میں ہو، وہ داڑھیوں والوں کی صورت میں ہو، جن کے پاس پہننے کے لیے اچھا جوتا بھی نہیں ہے، جنہوں نے سپر پاور کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ایسے لوگوں سے وہ بے حد پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی انہوں نے تصویریں اپنی پارلیمنٹ
مٹ کے اندر لگا رکھی ہیں کہ اس بندے سے ہمیں بہت خطرات لاحق ہیں، لیکن اللہ کی توفیق سے جتنے انہوں نے کھیل کھیلے، یہ تقریباً 4-5 سالوں سے جس طرح انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں، جگڑ بندیاں، یہ سب کچھ کیا تھا، الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ ساری کھل رہی ہیں اور پھر ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ وہ بھی دن ہمیں جلدی دکھائے گا۔ اور اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی میرے بھائیوں، جب عیسیٰ علیہ السلام اس روح زمین پر جہاد کریں گے، یہ ظالم یہودی جس مرضی چیز کے پیچھے جا کے چھپیں گے، اللہ کے حکم سے وہ چیز بول کے بتائے گی، او اللہ کے بندے مجاہد، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر۔ مسلمان جا کے اس کو قتل کرے گا۔ صرف روح زمین کے اوپر ایک درخت ان کا ہے جس کا نام تھوڑ کا درخت نام لیتے ہیں، وہ ان کا ہمدرد ہوگا، وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور آج بھی اسرائیل کے اندر جو سب سے زیادہ یہ شجرکاری کی جا رہی ہے وہ اسی کے متعلق، اس پودے کے متعلق ہی ہو رہی ہے۔ یہ اس کے پیچھے چھپے گا، بس یہ اس کو محفوظ کرے گا، باقی کوئی چیز بنا نہیں دے گی، کیونکہ عرش والے نے ان کے ذمے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ دوسری بات، ان ربک لسریع العقاب، اور ظالموں اپنی سیرت کو، صورت کو نبی کے طریقے کے مطابق کر لو، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار مقامات پر اللہ نے یہی بات کو دہرایا، کبھی اللہ پہلے ترغیب کو لے آتا ہے پھر تحریب کو لے آتا ہے، کبھی اللہ تحریب کو لے آتا ہے پھر ترغیب کو لے آتا ہے۔ یہاں پہلے اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ اور اللہ بعد میں کہتا ہے اللہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اگر اپنی اصلاح کر لو گے تو اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، گروہوں کی شکل میں، یہ گروہوں کی شکل کے اندر رہیں گے یہودی، چند ادھر رہ رہے ہیں، چند ادھر ہیں، چند ادھر ہیں۔ دیکھیں نا الحمدللہ پاکستان ہے، ملک پاکستان مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، کتنی گنجان آبادی ہے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ کہتا ہے قیامت تک کے لیے ٹکڑوں کے اندر تقسیم رہیں گے، ایک جگہ اکٹھ نہیں ان کا ہو سکتا۔ یہ واحد مسلمان جماعت ہے جو خانہ کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، دیگر مقامات پر اللہ ان کو جمع کرتا ہے۔ فرمایا یہ گروہوں کی صورت میں رہیں گے، منہم الصالحون، ان کے اندر صالح لوگ بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، ان کے اندر برے لوگ بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں ان کے اندر اور برے لوگ بھی ہیں۔ ہاں، وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے ان کی آزمائش کی، بالحسنات، اچھائی کے ساتھ، والسیئات، اور برائی کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمائشیں بھیجی ان کے اوپر، وافر مقدار میں ہم نے ان کو رزق دیا، بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، من اور سلوہ ہم نے اتارا، ہم نے ان کی ہر فرمائش کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، ہم نے ان کو پانی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بارش کا مطالبہ کیا، ہم نے ان کی دعا کے اوپر بارش کو نازل کیا۔ ہر معاملے میں ہم نے ان کی آرزوؤں کو پورا کیا۔ والسیئات، ہم نے برائی کے ساتھ بھی آزمایا، ان کے اوپر قحط سالی کو بھیج دیا، ان کے معاملات کو خراب کر دیا، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، یہ ساری چیزیں بھیجی۔ مقصد کیا تھا پیچھے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے نہیں تھے۔ فخلف، پس وارث بن گئے، من بعدہم، ان اچھے لوگوں کے جانے کے بعد، خلف، نا اہل لوگ، وارث الکتاب، جو وارث بنے تھے کتاب کے، یأخذون، وہ لیتے تھے، عرض، سامان، ھذا الادنی، اس عارضی دنیا کا۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی بڑے بے ایمان لوگ تھے، اللہ کی کتاب سے پیسے کمایا کرتے تھے، غلط مسائل بتلا کے نا اپنی مرضی کے، جس طرح کا کسی کو فتویٰ چاہیے اسی طرح کا جاری کر دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک
آدمی کو لایا گیا، وہ یہودی تھا، اس نے زنا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی کتاب کے اندر کیا پاتے ہو؟ کہتے ہیں ہم کیا پاتے ہیں؟ اس کا چہرہ سیاہ کر کے گدھے کے اوپر بٹھا کے اس کو چکر لگائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تورات لے کے آؤ، تورات لے کے آئے، جہاں رجم کی آیات لکھی تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا تو باقی اوپر سے اور نیچے سے اس نے کتاب کو پڑھ لیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم کو بولے نیچے سے ہاتھ اٹھائے، یہ نیچے اس کے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہی حکم لکھا ہے جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں۔ وہاں دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ جو بھی زنا کرے شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اس کتاب کو بیچتے تھے، عارضی دنیا کا سامان لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور ذہن کے اندر کیا بات بٹھائی تھی؟ اگر ان کو کوئی سمجھاتا تھا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ آگے سے کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا، غلطی ہو گئی ہے نا تو غلطی کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمارے اوپر ضرور رحم کرے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آ جاتا پھر ان کے پاس عَرَضٌ مِثْلُهُ، اسی جیسا مال، پہلے توبہ کر لیتے اللہ آئندہ کے بعد نہیں کریں گے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر اگر کوئی لے کے آ جاتا مال کے جناب ہمیں یہ فتویٰ چاہیے، یہ مسئلہ اس طرح بیان کر دیجئے، اللہ فرماتے ہیں پھر لے لیا کرتے تھے، یا خضوہ، تو اس کو جانے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں ہم نے ان سے پکڑا تھا، میثاق الکتاب، اللہ کی کتاب میں سے ہم نے ان سے عہد نہیں لے رکھا تھا، اللہ یقولو، یہ کہ وہ کہیں گے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الا الحق، سوائے حق، حق کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے۔ تو تم غلط باتیں، غلط فتوے کیوں دیتے ہو کتاب کے متعلق کہ اللہ کی کتاب تورات کے اندر یہ درج ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے تم سے یہ عہد لے رکھا تھا کہ تم نے جب بھی اللہ کے متعلق بات کرنی ہے تو سچی بات کرنی ہے، حقیقت پر مبنی بات کرنی ہے۔ وَدَرَسُوا، اور پڑھ لیا تھا انہوں نے، ما فیہ، جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، ان کو پتہ بھی تھا کہ تورات نے ہم سے کیا مطالبہ کیا اور تورات ہم سے کیا کہہ چاہتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو لوگو، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب کو اس طرح بیچو مت، اللہ کی کتاب میں سے جھوٹ نہ نکالو کہ اللہ کی کتاب نے یہ لکھا ہے، اللہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے اس کتاب کو فروخت کر رہے ہو، اس کے مسائل کو بیچ رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، لیکن یہ جو تم نے رویہ اختیار کر رکھا ہے نا، یہ بات یاد رکھو، اس دنیا سے آخرت کا گھر بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بہتر ہے یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں سوچ نہیں ہے؟ اس عارضی دنیا کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، میں اللہ کہتا ہوں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں ذرا بھی نہیں سوچ ہے؟ والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب، جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، اِنَّا، بے شک اللہ فرماتے ہیں، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر، ہم ان کا اجر نہیں ضائع کرتے۔ جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو سمجھانے والے ہیں، جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں، اچھائی کی دعوت دینے والے ہیں، خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ ان کے اس عمل کو بھی قبول فرما کے اللہ ان کے اس اجر کا بھی ان کو ضرور بدلہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات، وَإِذْ، اور جب، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے کھڑا کر دیا تھا پہاڑ، فَوْقَهُمْ،
ان کے اوپر کأنہو گویا کہ وہ ذلتن سائبان ہے، اللہ اکبر، ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح کھڑا کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھڑا کر دیا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، کأنہو گویا کہ وہ ذلتن سائبان ہے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہو بے شک وہ پہاڑ، واقع بہم وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے نا فرشتوں کو حکم دیا اس کوہ یہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دو، اگر کسی نے بھی ہمارے حکم کی نافرمانی کی یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دینا ہے، یہ پہاڑ کے نیچے آ جائیں گے، یہ فنا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ بھی ان کے اوپر کھڑا کر کے رکھا کہ ان کے دل کے اندر شاید اللہ کا ڈر آ جائے، اپنے نبی کی مخالفت چھوڑ دیں، اپنے رب کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا خذو پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے نا، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس کے اندر ہے، اس نصیحت کو، لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو، ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے متعلق قیامت تک کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہم ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیں گے، ان کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، اور اللہ کل قیامت والے دن ان ربک سریع العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے، اللہ ان سے انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی انتقام لے گا، اور ان کا انتقام اللہ کا لینا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا، اور یہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ خسارہ پائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے جہاں بھی یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اللہ ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے، اور جہاں بھی انہوں نے آگ لگا رکھی ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما کے ان کو آزادی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔